اب کچھ بات کریں گے. صدر مملکت نے جو نیب اور الیکشن ترمیمی بل واپس کیا ہے کچھ اعتراضات لگا کر، وہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں اس میں کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیسیکلی آئین کے آرٹیکل 46 کی وائلیشن ہے. اس میں لیگل فرٹرنٹی سے بات نہیں کی گئی، سول سوسائٹی کا انپٹ نہیں لیا گیا. یہ 26 اور 27 مئی کو قومی اسمبلی اور پھر 27 کو سینٹ سے جو ہے وہ پاس کرا لیا گیا تھا، اور اب صدر نے اس پر آبجیکشن کیا ہے اور نیب قوانین میں جو برڈن آف پروف ہے وہ ڈال دیا گیا ہے پروسیکیوشن پہ، جو کہ نیب قانون کو 1889 کے فوجداری قانون جیسا جو ہے وہ بنا دیتا ہے. اب ظاہر ہے اس میں جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ اسیٹ بیونڈ مینز والا معاملہ جو ہے نکل کے اب پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے کہ کسی کے پاس اگر کسی نے کوئی کرپشن کیا ہے یا آمدن سے زائد اثاثے ہیں تو وہ اثاثے جو ہے وہ پروسیکیوشن ثابت کرے کہ وہ کیسے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے احتساب کے نظام کو دفن ہی کیا جا رہا ہے اس قسم کی ترامیم کر کے. پھر صدر مملکت نے جو ریفرنس دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلامی روح سے بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے کا حساب بھی جو ہے وہ لیا جاتا تھا اسلامی قوانین کے تحت. یہ اور نہ صرف یہ اسلامی قوانین کے اعتبار سے بلکہ جو ترقی یافتہ ممالک میں وائٹ کالر کرائم کے لیے قوانین ہیں ان قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں اسپیشلی سوئس فارن لسٹ ایسٹس ایکٹ 2010 اور دوسرا جو ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر 2018 یو کے جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. ان تمام معاملات پہ بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب، سابق مشیر احتساب رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت نے جو اعتراضات لگا کر بھیجے ہیں اس کی ظاہر ہے یہ قانون تو بن گیا، اب اس نے 10 دن بعد دوبارہ سے پاس ہو جانا ہے، لیکن جو اعتراضات انہوں نے لگائے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اور کون سی امپورٹنٹ ایسی چیزیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ فیور کرے گا ان لوگوں کو جس نے اس میں ترمیم کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عادل. پہلی بات یہ ہے کہ اسلامک جو اسٹوڈنٹس جس کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹوڈنٹس میں جو ہدایات دیں اور عمر نے ان کو پرفیکٹ کیا، ان کے بیسک کچھ فنڈامنٹلز ہیں اور وہ ہمارے ٹاٹ میں اور ہمارے قانون کے اندر موجود ہیں. اس میں پہلا یہ ہے کہ شک کا فائدہ مجرم کو دینا ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، 1000 بھی اگر مجرم چھوٹ جائے تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں دی جا سکتی. تیسرا اس کا یہ ہے اصول ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کنڈیمڈ انہرڈ، کہ بغیر دونوں سائڈ کے سنے آپ فیصلہ نہیں دے سکتے. اور چوتھا جو اس کا فنڈامنٹل لا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جرم کے خود قاضی نہیں بن سکتے. یو کانٹ بی جج آف یور اون کاز. یہاں پہ جنہوں نے اس کو پروملگیٹ کیا ہے یہ چوتھا جو بیسک لا ہے کہ آپ اپنے جرم کے خود قاضی نہیں بن سکتے. یہ لوگ اپنے جرم کے خود قاضی بن گئے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرے حساب سے انہوں نے پہلے اپنے کیسز کو سامنے رکھا اور پھر NAO کو سامنے رکھا، اور جتنی بھی سیکشنز تھی جن کے تحت یہ کیسز بنائے گئے تھے یا ان کو امینڈ کر دیا گیا یا ان کو ختم کر دیا گیا. فار ایگزامپل، پہلی سیکشن نواز شریف کا کیس، انہوں نے یہ بتانا تھا کہ ان کی ترسیلات کہاں سے آئیں، یعنی ایک مائن ٹریل انہوں نے بتانا تھا. سیکشن 14 اس کو سپورٹ کرتی ہے، سیکشن 14 کو سرے سے ختم ہی کر دیا گیا. نمبر 2، سیکشن 21 جس کے تحت 21G کے تحت ایویڈنس کوئی بھی باہر سے آئے گی تو اس کو نیب اور لا اور عدالت جو ہے اس کو ایز اے ایویڈنس لے گی. سیکشن 21 کی سیکشن جو سب سیکشن G ہے اس کو ختم کر دیا گیا، تاکہ کیونکہ مریم کی جو ایویڈنس تھی وہ باہر سے آئی تھی وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی. تیسرا جو ایسٹس کی ڈیفینیشن دی گئی سیکشن 9 کے تحت، اس کے تحت جو ایسٹس کی ڈیفینیشن دی گئی ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز کی، اس کے تحت شہباز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں منی لانڈرنگ کے وہ آٹومیٹکلی تقریباً ختم ہو جائیں گے. تو بیسیکلی میں بہت ساری سیکشنز اور بھی کوٹ کر سکتا ہوں. یہاں پہ سب سے پہلی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس لا کو جس طرح پریزیڈنٹ نے لکھا ہے کہ یہ 21st سینچری کا وائٹ کالر کرائمز کے اگینسٹ لا تھا. ابھی وائٹ کالر کرائمز جو ہے اس کو اٹھا کے 1898 کی CRPC کے برابر کر دیا گیا. ابھی 1898 کی CRPC جب تھی تو وائٹ کالر کرائم کیسز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اس وقت تو بیل گاڑیاں اور بگیاں چلتی تھیں. آج تو کنکارڈ بھی جو ہے وہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ جو لا تھا یہ تھا
اس کے تاکہ ریکوائرمنٹ وائٹ کالر کرائمز کی پوری کر سکے. سر یہ بتائیے گا, اور ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ جو پچھلے نیب قوانین تھے وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتے تھے, اور پھر عدالتوں کو بھی کسی سٹیج پہ یہ کہنا پڑا کہ جی یہ جو جس طرح سے کیسز چل رہے ہیں اس سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جھلک مل رہی ہے. تو کوئی ایسا میکینزم کیوں نہیں بن سکا یا بن سکتا کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ قوانین امپلیمنٹ بھی ہو سکیں اور آبجیکشن بھی نہ ہو, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی جو ہے اس کی ایلیگیشن نہ لگے گورنمنٹس کے اوپر؟ دیکھیں, کیس سے نیب کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 70% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 30 کیسز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں, اور 70 کیسز بالکل صحیح ہوتے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ 70% جو ہے سکسس ریٹ ہے نیب کا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کی نوعیت یہ ہے. دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ بجائے اس لا کو اس طرح سے بنانا کہ اس کو کوئی پولیٹیسائز نہ کر سکے اور اس کو اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کیا جا سکے, اس کو سرے سے ہی ختم کر دینا, نیب کو ڈس فنکشن کر دینا, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس وقت 7 بیوروز ہیں آپ کے, اور ان پہ بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. 6 ٹائپ کے کیسز نیب کر سکتا ہے, جو اس کی کیپیبلٹی ہے, انویسٹیگیشن کیپیبلٹی. ابھی اس امینڈمنٹ کے بعد تقریباً 1-8 قسم کا کیس جو ہے نیب کر سکے گی. تو انہوں نے نیب کو کمپلیٹلی ڈس فنکشن کر دیا. سر میں اگر آپ سے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اگر میں سے پرسنٹیج وائز پوچھ سکوں کہ اس وقت جو نیب میں ہائی پروفائل کیسز تھے, کتنے پرسنٹ کیسز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا اس قانون کے بعد؟ اس میں 100% کیسز ہٹ ہوں گے, اور 80% کیسز تقریباً کورٹس میں سے نکل کے یا ڈپارٹمنٹ سے جائیں گے یا وہ نیب کو واپس کر دیے جائیں گے, وہ ختم کر دیے جائیں گے. ٹھیک, تو آلموسٹ 100% کیسز میں افیکٹ ہو جائیں گے. ٹوورڈز دی ویری اینڈ, 1 منٹ ہے میرے پاس, آپ اپنے دور میں بھی کچھ اس کے اوپر کام کر رہے تھے, وہ کیا چیزیں تھیں جو آپ لوگ کرنا چاہتے تھے کہ ایک ایسا قانون آتا جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو پاتی؟ میں صرف یہ اس پہ کوشش کر رہا تھا جو ابھی میری پورٹ فولیو تھا, اور پرائم منسٹر نے اس پہ مجھے گو ہیڈ بھی دے دیا تھا, اور میں نے لا آف منسٹری کو لیٹر پہ لکھ دیا تھا, اور اس پہ ہم کام کر رہے تھے کہ آپ پاس اسپیشل لا ہے, آپ پاس اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں, آپ پاس اسپیشل کورٹس ہیں, لیکن آپ پاس اسپیشل کورٹ پروسیڈنگز, کورٹ ایویڈنس, کورٹ کے پروسیجر نہیں ہے. وہ 1898 کے تحت جج کرنا شروع کر دیتا ہے. ریکوائرمنٹ ہے کہ ہاں, ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کورٹ کی جو ایویڈنس ہے, کورٹ کا جو پروسیجر ہے, اس کو بھی وائٹ کالر کرائم کے حساب سے لکھیں تاکہ آپ کے کیسز جلدی کورٹس کے اندر ڈیسائیڈ ہو سکیں. پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے CRPC کی جج جو کہ نارمل قتل کیس, نارمل چیزوں کو جو STR, CTR, منی لانڈرنگ, ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. آپ کو جوڈیشری بھی وائٹ کالر کرائم کے حساب سے ٹرین کرنی پڑے گی, اور آپ کو کورٹ ایویڈنس یا کورٹ کے پروسیجر بھی وائٹ کالر کرائم کے حساب سے لکھنے پڑیں گے, تب ان کیسز کو سکسیس مل سکتی ہے. ورنہ یہی ہوگا جو کہ 1 سال سے ہو چکا ہے کہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ سرد جرم عائد نہیں ہو رہا, بیکاز CRPC ہمیں آگے ہی نکلنے نہیں دے رہی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ.